خود نبی کے وسیلے سے قبول فرما لیتا ہوں۔ پوری پوری رات جاگنے والے اولیاء کرام جب سپیدہ سحر طلوع ہوتا ہے تو روتے ہوئے سر سجدے میں رکھتے ہوئے کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، باری تعالیٰ ساری رات سر سجدے میں رکھ کے بھی عبادت کر کر کے آہو زاری اور یہ شب خیزی اور اس سارے ماحول سے گزر کے بھی ہم اس قابل نہ ہوئے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ تو کوئی عبادت پر فخر کر سکتا ہے؟ نہیں نا، تو عبادت عمل ہے، تو ماننا پڑے گا کہ ہر اللہ کا ولی، عام آدمی کی بات نہیں کرتا، ہر اللہ کا ولی اپنے آپ کو درجہ عاجزی پر رکھ کر تصور یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت اس قابل نہیں جو تیرے دربار میں پیش کر سکے۔ تو کیا اس پر اعتماد ہو سکتا ہے؟ بولو، نہیں ہو سکتا، لیکن ایک صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ جب اس عمل پر خدا کا فضل ہو جائے تو خدا اپنے نازل کردہ فضل کو رد نہیں کرتا، اس بندے کی عزت و آبرو، کرامت و عظمت کی خاطر اس کے عمل کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے، اپنی عظمت اور اپنے فضل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں اس کا عمل قبول کروں گا، اس لیے کہ ایک طرف میری عبادت ہے، دوسری طرف نبی کی محبت ہے، نسبت ہے، تو جہاں نسبت و محبت ہو وہاں خدا کا فضل نازل ہوتا ہے، جب خدا کا فضل نازل ہوتا ہے تو اس کے عمل کو بھی قبول کر لیا تو بات کہاں جا کے رکتی ہے؟ خدا کے فضل پر جا کر رکتی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اعمال پر، کردار پر، رفتار پر، گفتار پر آخرت میں نجات یقینی نہیں ہے۔ بے شک۔ تو نجات کس پر یقینی ہے؟ پکا پیڑا عقیدہ۔ کیا؟ پکا سچا سچا عقیدہ۔ مثلا ایک بات میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو خدا کے فضل کا عقیدہ ہی نہ ہو، صحیح بتاؤں، خدا فضل کرنے والا اور اس کے فضل کا عقیدہ ہی نہ ہو، اس کی رحمت کا عقیدہ ہی نہ ہو، تو فضل ملے گا؟ بولو، صحیح بولو، رحمت ملے گی؟ حالانکہ اس کا فضل بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے صحیح۔ آپ کو عقیدہ بنانا پڑے گا کہ خدا وحدہ لا شریک جو عبادت کا مستحق ہے، ذو الفضل بھی وہی ہے، رحمت والا بھی وہی ہے، تبھی تو وہ رحمت بھی فرما رہا ہے اور وہ فضل بھی فرما رہا ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ اگر یہ عقیدہ دنیا میں ہے تو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو نجات آخرت میں اعمال پر نہیں ملے گا، نجات آخرت میں عقائد پر ملے گی کہ تیرا عقیدہ کیا تھا، میرے متعلق، آسمانی کتابوں کے متعلق، انبیاء کے متعلق، قرآن کے متعلق، جنت و دوزخ کے متعلق، اولیاء کے متعلق، صحابہ و اہل بیت کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ 'سبحان اللہ'۔ 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 '
تو عقیدہ کس نے دینا ہے؟ میں نے؟ کسی پیر نے؟ کسی عالم نے؟ نہیں، عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے، عقیدہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، اور جو عقیدہ خدا و مصطفیٰ اور قرآن نے دیا ہے اس عقیدے کی حفاظت کرنے والے دو جماعتیں ہیں، ایک کا نام صحابہ کرام ہے اور دوسرے کا نام اہل بیت۔ بات سمجھیں؟ تو ہم سب، یہ بات میں اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ ہے عام، لیکن سمجھنے سے اس کا تعلق ہے۔ آج سمجھ میں آ جائے نا، عقیدہ صحیح ہو تو عمل کمزوری سے کیوں نہ صحیح، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس کا عقیدہ اگر صحیح ہے نا، تو عقیدہ درست نہ ہو تو اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، عمل کمزور ہو تو اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ تو ہم سب صحابہ میں ہر ایک کے احترام کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور اپنا دین سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آل رسول کی محبت بھی دین کا حصہ اور ایمان کی جان سمجھتے ہیں۔ اور میں ہر جگہ حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی 3 چیزوں کا ذکر کرتا ہوں تاکہ ان کا فیض کان کے ذریعے دل میں، دل کے ذریعے روح میں، اور روح کے ذریعے دنیا اور آخرت میں قائم و دائم ہو جائے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سنی 3 چیزوں کا نام ہے: ایمان، جان، شان۔ تو سن یاد رہے سی، ایمان، جان، شان کا نبی کی محبت ہمارا ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ہماری جان ہے، اور صحابہ کی محبت ہماری شان ہے۔ ہوں اگلی گل بھی کرا، ایمان قائم رکھنا ہے نا، تو کیسے قائم ہوگا؟ جان کے ذریعے جان ہوگی تو ایمان ہوگا، اور اگر جان ہوگی تو پھر جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، وہ شان سے نصیب ہوگی۔ تو جو صاحب ایمان ہے ماننا پڑے گا کہ جو صحیح صاحب ایمان ہے وہ جان والا بھی ہے، وہ شان والا بھی ہے۔ تو اس کو آسان کر دوں کہ نبی کی ذات پر ایمان لانے والا، اس کے اندر جان بھی ہے، اور وہ جان کس کی ہے؟ وہ محبت آل رسول کی ہے۔ اور جو ایمان اور جان والا ہو خدا شان اسی عطا فرماتا ہے۔ وہ شان کس کی ہے؟ کہا جس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت نسبت ہوگی وہی شان والا ہو۔ تو سنی ایمان والا بھی ہے، جان والا بھی ہے، اور شان والا بھی۔ اچھا میں نے ایک گل دسو، ہم سب سنی ہے نا، تو ہم اپنی جان میں کمی آنے دیں گے؟ تو خون کٹے جان کمزور ہوگی کہ نہیں؟ بولو۔ تو کوئی خون کٹنا چاہے تو تساں اساں خون کٹن دے سو؟ کیوں؟ جان کمزور ہو ایسی، تے اندر ایمان ہے۔ ایمان میں جان کیا ہے؟ وہ حب رسول ہے، حب آل رسول ہے۔ اس کو کوئی کم کرنا چاہے تو ہم اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، اور اگر ہماری شان کوئی کم کرنا چاہے
تو کو ہم اس کو کم کرنے دیں گے؟ نہیں. تو سنی ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان والا ہو، جان والا ہو اور شان والا ہو. گل سمجھو. اس عقیدے پر آپ نے قائم و دائم رہنا ہے. کلم وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جو نبی کے غلام ہیں، صحابہ و اہل بیت ہیں، ہر ایک کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے. جس طرح نبی کے حسن نے تمہیں حسین بنا دیا ہے، اسی نسبت کا حسن ہم قیامت میں بھی تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد. سبحان اللہ. میرا تو ایمان کہہ رہا ہے کس کی کتنی زندگی ہے، کتنے اس کے شب و روز ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن قیامت کے دن جب اکٹھے ہوں گے نا، تو اسی ایمان، اسی جان اور اسی شان کے سائے میں ہم حضور کے قدموں میں پہنچیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے اور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر نہ ہو. آپ صدیق اکبر ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر جناب ابو بکر ہیں اور صدیق اصغر حضرت علی المرتضیٰ. میں نے خود روایت پڑھی ہے، حضرت امام باقر آپ اپنے حجرہ اقدس میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا کہ کیا تلوار کو سجانا، اس میں نقش و نگار اور نگینے اور جن چیزوں سے تلوار کو سجایا جاتا ہے، تو کیا ہم اس کو سجا سکتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہولیا قد ہولیا سیف ابی بکر الصدیق. ہم نے یہ سنا ہے اور غالباً دیکھا بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی تلوار ہے اور اسے نقش و نگار سے سجایا گیا ہے، اور وہ صدیق اکبر ہیں. اگر ان کی تلوار سجی سجائی ہے تو اس سنت کو قائم رکھنے کے لیے کوئی بھی اپنے تلوار و ہتھیار کو سجانا چاہے تو جائز ہے. یہ بات سنی نا تو وہ شخص کہنے لگا، اے امام باقر، آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ آپ بھی یعنی آل بیت رسول ہیں، امام باقر ہیں، آپ بھی انہیں الصدیق کہہ رہے ہیں؟ تو روایت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے فرمایا، واللہ ہوا الصدیق، واللہ ہوا الصدیق، واللہ ہوا الصدیق. تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ وہ صدیق ہیں، میں قبلے کا رخ ہو کر خدا کی عزت و عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہی صدیق ہے، وہی صدیق ہے، وہی صدیق ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے سماہ اللہ فی السماء صدیقا، ابو بکر وہ ہیں کہ جن کو صدیق آسمانوں میں کہنے والا خدا ہے، اور خدا نے انہیں یہ نام صدیق آسمانوں میں دے رکھا ہے۔ ہم انہی صدیق کو صدیق اکبر مانتے ہیں، وہی خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، ظاہری بھی مانتے ہیں، باطنی بھی مانتے ہیں، روحانی بھی مانتے ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہم بنانے والے نہیں ہیں، یہ خدا نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا الارواح جنود مجندہ، آسمانوں میں عالم ارواح میں مثلا ابھی میں اور شاہ صاحب محترم اسی طرح ہم قریب رہتے ہیں، جن کی ملاقاتیں زیادہ رہتی ہیں۔ یہ ملاقات ایسی نہیں ہوتی، پہلے عالم ارواح میں قرب ہوتا ہے، پھر عالم ناسوت میں اس دنیا میں قرب ہوتا ہے۔ جن کا وہاں قرب ہو ان کا یہاں قرب ہوتا ہے، اور جن کی وہاں ملاقات ہو ان کی یہاں ملاقات ہوتی ہے، جن کی وہاں ملاقات نہیں ان کی یہاں ملاقات نہیں، جن کی وہاں زیارت نہیں ان کی یہاں زیارت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی روح وہاں جس طرح آج قبر میں گٹھے ہیں، اسی طرح ان کی ارواح بھی عالم ارواح میں گٹھی رہی ہے۔ معراج کا موقع ہے، آج میرا تقریر کرنے تو دل نہیں کر رہا، آج میں پیار کی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ معراج کا موقع ہے، جانے لگے پہلے آسمان پر، تو صدیق لکھا ہے ایسے ہی ہر میں نے خود پڑھی روایت، اور میں پیٹ سے بیان کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ ہر آسمان پر سیدنا صدیق اکبر کا نام ہے۔ آسمانوں کا دور ختم ہوا، سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو نا ساتھ، ام ہانی کے گھر سے چلے ہو، سدرۃ المنتہا تک ساتھ آئے ہو، اب آگے بھی چلو۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لو دنوت منہ ان ملتن، یہ پورا اگر اس پورے کے برابر بھی میں اس حد سے آگے ہو گیا تو میں بے حد ہو جاؤں گا، اور میرے بے حد ہوتے ہی لاکھ ترک تو میں جل جاؤں گا۔ کیا ہو جاؤں گا؟ جل جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے اس سے آگے، سدرہ سے آگے نہ جبریل کی آواز ہے اور نہ جبریل کی پرواز ہے۔ کیوں؟ وہ لا مکان ہے، لا زمان ہے، نہ وہاں زمانہ ہے اور نہ وہاں کوئی مکان ہے۔ حالانکہ نوری تو نہ وہاں زمان ہے نہ مکان ہے۔ تو عاشقین نے کہا اگر یہی سوال صدیق اکبر سے کرتے نا تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو اور ابو بکر پیچھے رہ جائے، جلتا ہے تو لاکھ بار جلے،
آپ کے ساتھ جو رہنا ہے الارواح جنود مجندہ، جب وہاں اکٹھے ہیں تو یہاں کیسے اکٹھے نہیں رہ سکتے؟ تو جب وہاں گئے نا، غیر مانوس ماحول، نئی جگہ حضور کو محسوس ہوئی، تو یقیناً روح کبھی دائیں دیکھتی ہوگی کبھی بائیں، پتنی وہاں دائیں اور بائیں تحت فوق کہنا بھی مناسب ہے یا نہیں؟ لیکن تھوڑی سی نا آپ کو عجیب سا فیل ہونے لگا، تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں آواز نکالی، اور وہ کیا تھی؟ فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی۔ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ شوگر کا مرض ہے تو میں چیزیں بھول جاتا ہوں۔ آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد تھوڑا ٹھہرو تو صحیح، تیرا رب تم پر صلاۃ فرما رہا۔ اللہ کی تو آواز بھی نہیں ہے، آواز مخلوق ہوتی ہے، خدا غیر مخلوق ہے، اس کا تو حرف بھی نہیں ہے، حرف مخلوق ہے، الفاظ مخلوق ہیں، آواز مخلوق ہے، اور خدا فرما رہا ہے کف یا محمد ان ربک یصلی، اور رب ذوالجلال تو بے آواز ہے اور اس کا کوئی حرف نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے، یہ کیسے آ رہی ہے؟ فرمایا آج اس ماحول میں جب نور ہی نور ہے، کوئی فرشتہ یہاں نہیں، معلم الملائکہ یہاں نہیں، انسانی کوئی اور روح یہاں نہیں، تو میں نے تیرے یار ابو بکر کی آواز میں اپنی آواز میں، آواز الفاظ میرے ہیں، لیکن اس کو آواز کس میں متشکل کی؟ کہا ابو بکر، کیونکہ ابو بکر عالم روحانیت میں بھی تیرے ساتھ اور عالم دنیا میں بھی تیرے ساتھ، جس طرح عالم روحانیت میں اس کی آواز آپ کے کانوں میں رس بولا کرتی تھی، آج میں بے آواز، بے حروف اور بے الفاظ، انہی کے الفاظ میں تیرے ساتھ بول رہا ہوں تاکہ محبتوں میں اور جولانیاں پیدا ہو۔ وہ ابو بکر جو نہ عالم ارواح میں جدا ہوا، جو نہ عالم اجسام میں جدا ہوا، جو نہ کبھی زندگی میں جدا ہوا، جو نہ کبھی موت پر جدا ہوا، اور جو نہ کبھی قبر و مزار میں جدا ہوا، وہ ابو بکر۔ حضرات گرامی، ان کی خدمت اقدس میں یہ حاضری کا ایک انداز اپنایا کہ جو یہ ماحول بنا جا رہا ہے ایصال ثواب کا، اس کو قبولیت بھی ملے اور اس کو مقبولیت بھی ملے۔ شاہ صاحب نے شعر پڑھا نا، ما ان مدحت محمدم بے مقالتی، کہ میری کیا جان ہے، میری کیا طاقت ہے میری کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے کلمات سے کر سکوں، میری کیا مجال ہے، لیکن کر اس لیے رہا ہوں کہ جب نبی کی بات ہوگی تو نبی کے صدقے میرے کلمات کو عزت ملے گی، شرف ملے گا، قبولیت ملے گی۔ آج ہم محترم ارشاد صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب میں یہاں بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا اور آج میں پھر آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، علماء بھی بیٹھے ہیں۔ شاید آپ میں سے کسی نے سنا بھی ہو، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسی ہی کو بیان کروں، اور ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ ایصال ثواب کا کیا مطلب ہے؟
کہ کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو پیچھے رہ جانے والے قرآن پاک کی تلاوت کریں، کھانا میرا پکائیں، اس کا جو ثواب مرتب ہوتا ہے جس کی نیت کی جاتی ہے، کھانا بذات کھانا تو نہیں نا مراد، کھانے پر جو نیت پر جو ثواب خدا عطا کرتا ہے نا تو وہ مرنے والے کو پیش کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں. ایصال پہنچانا، تو کیا میں اور آپ پہنچاتے ہیں؟ پہنچاتے ہیں نا، لیکن ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتے. ہم کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. پھر وہ جبریل کو بلاتا ہے، جیسے میں نے یہاں بیان بھی کیا ہے، جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل کو ارشاد فرماتا ہے یہ لے جاؤ، مقبول ہے بندہ، یہ اس کی قبر میں جا کے اس کو پیش کر دو، اور اس کے درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے. تو یہ میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ 26 طریقے ہیں. کتنے؟ 26 طریقے ہیں جن طریقوں سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو آپ یقین کریں 27واں اللہ نے اس کے اظہار کا موقع مجھے دیا ہے. یہ 26 وہ طریقے ہیں کیا صاحب، یہ وہ طریقے ہیں جس میں مرنے والے کے رشتہ دار و احباب وہ ایصال کرتے رہتے ہیں، خدا پہنچاتا رہتا ہے. تو میں نے آج خود ازیوم کیا، خود نکالا اس مسئلے کو. میں مسلم شریف پڑھ رہا تھا، وہاں سے یہ نقطہ مجھے ملا، جس کا کوئی بھی نہ ہو، جس کا کوئی بھی نہ ہو، تو اس کا ایصال ثواب کیسے ہو؟ فرض کرو، دیکھو دنیا میں ہر چیز ممکن ہے. امکان کا مطلب کیا ہے؟ امکان کی تعریف اگر آپ کریں نا تو امکان کی تعریف یہ ہے کہ 50% ایگزسٹ کرتا ہے اور 50% ان ایگزسٹ کرتا ہے. ایک وجود 50% ہے بھی اور 50% نہیں بھی، یعنی جس کا پایا جانا اور جس کا نہ پایا جانا دونوں برابر ہوں، اس کو ممکن کہتے ہیں. تو ایسا ممکن ہے کہ نہیں؟ ایک کوئی بندہ رہ گیا ہوگا تو اس تک کوئی بھی نہ ہوگا، تو اس دا ایصال ثواب کس طرح ہوگا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ کی جو ہدایہ کی کتاب ہے نا، کنز الدقائق اور ہدایہ، وہ ساری کی ساری اس طرح بنائی گئی ہے کہ اگر مستقبل میں 200 سال 300 سال کے بعد ہو سکتا ہے اس طرح مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا یہ جواب ہے. اگر یہ مسئلہ پیش آ جائے تو یہ جواب ہے. اگر حلت کی یہ صورت ہے تو یہ جواز ہے، حرام کی یہ صورت ہو تو وہ حرام ہے. تو یہ ساری فقہ کی کتابیں امکان کی پوزیشن پر مرتب کی گئی ہیں. تو اسی پر میں نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھی نہ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس پوری انسانی ذریت میں وہ تنہا رہ گیا ہو، تو اس کے ایصال ثواب کو کیا ہوگا سلطان صاحب؟ سوال سمجھے ہو؟ ان تو سن جواب سن کے جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس بیٹھے تے آپ نے ارشاد فرمایا تواڈے کندھے تے 2 فرشتے، ایک نیکی لکھدا ہے تے دوجا برائی لکھدا ہے. کدے ملاقات ہوئی؟ لائی بخش صاحب، اللہ بخش صاحب، نہ میری ہوئی ہے نہ آپ کی، لیکن نبی نے فرمایا ہے تو ہیں، نظر نہیں آتے لیکن ہیں، کبھی لکھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ہیں. اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی نے جب خدا کی خبر دے دی تو یہ فرشتوں کی خبر کیا؟ ہم مانتے ہیں یہ ہیں. تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ جو کندھے پہ 2 فرشتے ہوتے ہیں یہ کدھر جاتے ہیں؟ تو سن پتا تو سن، مرنے کے بعد
ہم نے جانا ہے یہ دو فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو خدا کا پتہ نہیں تھا، وہ پتہ بھی آپ نے دیا، ہمیں نہ جنت کی خبر تھی، نہ دوزخ کی خبر تھی، نہ انبیاء و مرسلین کی خبر تھی، یہ ساری خبریں آپ ہی نے دی ہیں، تو یہ خبر بھی ہم آپ سے ہی سننا پسند کریں گے کہ یہ دو فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد ان کندھوں سے جب پوچھتے ہیں تو یہ کدھر جاتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جان گے نا میری تو تہاڈی باری آئے گی نا، یہ دو فرشتے جان گے۔ اللہ پوچھے گا کیوں آئے ہو؟ باری تعالیٰ تو ڈیوٹی لائی سی 50 سال 60 سال 70 سال پوری ہو گئی، ہن کے ہو کر اللہ فرمائے گا تہاڈی مرضی کی ہے، تو تہاڈا حکم پورا کیتا ہے، ہن خواہش ہے کہ اتنے تہاڈے قرب بھی چلے گی۔ اور نیکی لکھنے والا بھی، وہ برائی لکھنے والا بھی، وہ کہتے ہیں ہم یہاں آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرمائے گا یہاں تو ایک بالشت جگہ نہیں، یہاں تو جگہ نہیں۔ باری تعالیٰ کہاں جائیں؟ کہاں نچلے آسمان میں جاؤ، واپس جاتے ہیں یہاں بھی جگہ نہیں، پھر اس سے نیچے جاؤ وہاں بھی نہیں۔ 7 آسمانوں کو یہ دو فرشتے کھنگال مارتے ہیں، ان کی جگہ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی جگہ۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ آسمانوں میں جگہ نہیں، پھر اللہ فرماتا ہے یہ جو آسمان و زمین کے درمیان فضا ہے نا اور خلا ہے، اس میں جگہ تلاش کرو۔ وہ یہ نہیں کہتے باری تعالیٰ ہم تھک گئے 60 سال مصروف رہا تو کدھر کدھر پھیرنا ہے سامنے، ایسے نہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان تمام فضا کو وہ دو فرشتے اور ان کے علاوہ پتہ نہیں کتنے فرشتے جو کندھوں سے جدا ہو گئے وہ تلاش کرتے، لیکن ان کو جگہ نہیں ملتی۔ آخر میں آگے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ پہلے بھی تیرا ہی حکم منیا، ہن بھی تیرا ہی مننا، 10 اس کتھے جائیے، کتھے جائیے؟ تو پنجابی تسی کہندے ہو نا جس دا کوئی نہیں، جس دا کوئی نہیں اس دا خدا ہے۔ خدا تو پہلے بھی ہے، صرف اتنا کہ تسی خدا نال وفا کر کے دیکھو، پھر خدا تواڈے نال کس طرح وفا کردا ہے دنیا وچ کر کے وکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تواڈی جگہ واقعی تھے کوئی نہیں، باری تعالیٰ کتھے جائیے؟ فرمایا میرا جڑا بندہ سی نا وہ بڑا نیک سی، بڑا نیک بندہ سی، بڑا نیک، بڑا پرہیزگار، شب زندہ دار، ایمان والا تے جان والا تے شان والا سی، ہو چلا گیا دنیا تو تے ہو نہیں سکتا کہ ایمان نال نہ جائے، شان نال نہ جائے، جان نال نہ جائے، تے باری تعالیٰ پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ قبر کے اندر جاؤ۔ تے باری تعالیٰ کرنا کیا ہے؟ تو ساں گل سمجھ آ رہی سارے کرنا کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا پہلے زندگی میں جو کچھ وہ کرتا تھا تم دونوں لکھتے تھے نا، اب اس کی سانسیں ٹوٹ چکی ہیں، کفن میں آ گیا، زیر زمین چلا گیا، اس کا عمل بند ہو گیا۔ اب ایسے کرو کہ پہلے تم لکھتے تھے، اب نظام الٹ ہو جائے۔ باری تعالیٰ وہ کیسے؟ کہا میں تمہیں 3 کلمات بتاتا ہوں۔ وہ 3 کلمات کیا ہیں باری تعالیٰ؟ فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ قیامت تک تم نے پڑھتے رہنا ہے اس کی قبر میں۔ پہلے تم لکھا کرتے تھے، اب تم پڑھو گے، اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک میں خدا لکھتا رہا۔ کو گل سمجھو کہ نہیں؟
اگر ایصال ثواب جائز نہ ہوندا تے خدا اے ترے کلمات کیوں پڑھواندا اور اے دا ثواب کیویں دیندا؟ ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ حضرت پیٹ تو گل کرنا لازمی نہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ خدا اس صاحب ایمان اور اس شان والے جان والے کلمہ گو کی قبر میں قیامت تک وہ دو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، کلمات خیر پڑھتے رہتے ہیں، اور خدا اس کا ثواب ان کو پہنچاتا رہتا ہے۔ اچھا تساں روایت تو سنی ہے نا، کوئی 2-1 منٹ اور لے لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 قبروں تے کولوں گزرے نے، تے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا قد یعذبان، انہاں دونوں عذاب ہو رہا، کل واحد منہما لا یستتر من البول، انہاں دونوں وچوں ایک پیشاب دے دوران احتیاط نہیں سی کردا تے چھینٹے دے کپڑے تے لباس تے پیر دے پہندے سن، احتیاط نہیں سی کردا، اس نو ہلکا جاندا سی، ہن قبر وچ اس دی وجہ نال اس تے عذاب ہو رہا۔ والآخر یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا چغل خوری کر رہا، اس وجہ نال اس نے عذاب ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتا فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّ بِنِصْفَيْنِ، ایک کیا ترجمہ کروں؟ ایک سبز شاخ لی، 2 ٹکڑے کیتے، ایک قبر کو تے دوسری قبر بھی گاڑ دیتا، تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تک اے 2 شاخاں ہریاں رہسن تے ان دے عذاب وچ تخفیف ہوندی رہسی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس 2 شاخوں کا ہرا ہونا کیا مطلب ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات ارضی و سماوی میں کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کا وجود ہوئے اور وہ خدا دی تسبیح نہ بیان کرے۔ آج میں پڑھ رہے ہیں پتھر نہیں، پتھر اے صحیح سلامت ہو گئے نا، اس نو توڑیا نہ جاوے بلا وجہ، یہ بھی گل سن لو، میں آج پہلی دفعہ پڑھی تو تمہیں سنا رہا، اے پتھر نہیں، زمینہ ہی پہ پہاڑا ہی پہ، اگر بلا وجہ اس نو توڑیا نہ جائے، اے پتھر بھی خدا دا ذکر کر دے، توڑ دیو اس نے موت تاری ہو جاندی، ذکر بند ہو جاندی۔ تے کوئی ایسی چیز نہیں جی خدا دی ذکر نہ کرنی۔ اچھا یہ دسو انسان افضل ہے یا وہ چھڑی افضل ہے؟ دسو انسان افضل ہے۔ اگر وہ چھڑی اور سبز شاخ تر شاخ جس دے 2 ٹکڑے کیتے گئے، اگر وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، وہ خدا کی تسبیح و تمجید اور اس کی بزرگی بیان کرے، تو اس کے ذکر سے مرنے والے کے قبر میں اس کے عذاب کی تخفیف ہو رہی ہے۔ تو کوئی قرآن پڑھے تو، وہ بھی انسان پڑھے تو، اور فرشتے پڑھے تو کیا خیال ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ امثال الجبال، تھوڑا نہیں پہاڑوں جیسا ثواب بنا کر صاحب قبر کی قبر میں اتارا جائے۔ تو قبر والا میت کل غریق المتغوث، قبر میں جانے والا اس طرح ہوتا ہے جیسے سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے، ایسے عالم میں
پیچھے رہ جانے والوں کی جانب سے جب تحفہ جاتا ہے تو اس سے وہ بچ جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی ہے جس نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا اور ہماری نجات کا باعث بنا۔ ہمارا مرنے والوں کے ساتھ اتنا کمزور تعلق نہیں جو ایک پردے سے دوسرے پردے میں چلے جائیں اور تعلق ختم ہو جائے، ایسا نہیں۔ ہاں کچھ لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ تڑپتے رہتے ہیں اندر کہ کاش، لیکن کاش سے کچھ نہیں ہوتا، عقیدہ صحیح رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے اور مرحوم و مغفور کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے۔ تھوڑا جا ذکر کر دیں، تھوڑا جا ذکر، ہاں وہ بات بھی میں کروں۔ میں یہاں قریب چکبیلی میں آپ عرس پہ آئے تھے نا، سارے آئے تھے نا، میں بار بار دعوت دے سکتا میں آؤ یا نہ آؤ، لیکن دعوت میں ضرور دیندا رہ سکتا، اور ایک دن آئے گی میری دعوت، تسی قبول کرو گے اور انشاءاللہ تسی خوشی محسوس کرو گے۔ میں نے عرس میں اعلان کیا تھا کہ 20 بیڈ کا ہسپتال، اس کا سنگ بنیاد اسی سال رکھیں گے، تو کل 7 جنوری بروز جمعہ چکبیلی میں مجھے وہ انجینئر نے بتایا کہ 20 سے نہیں 25 بیڈ کا ہسپتال، اس کا سنگ بنیاد کل ہم رکھ رہے ہیں۔ اس پورے پڑیال میں اور چکبیلی میں رنوترا اور دائیں بائیں ہزاروں کی آبادی ہے، لیکن کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ میں حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے اس خواب نو پورا کرن دی کوشش کر رہے ہیں جڑا انہوں نے اظہار فرمایا سی کہ چکبیلی وچ اتنا خوبصورت ہسپتال ہوئے کہ مرد و زن، بڑھے جوان، چھوٹے بڑے سارے دا علاج اتھے ہوئے، تے اللہ تعالیٰ نے وہ دن لیا دیتا۔ کل انشاءاللہ چکبیلی دے سرزمین تے تواڈے واسطے خوبصورت ہسپتال دا سنگ بنیاد رکھیا جا رہا ہے۔ میں میڈیکل کالج تو ڈاکٹر تے بریگیڈیئر تے جرنل بلائے، مقامی لوگ بھی بلائے، دور و نزدیک تو بہت اعلیٰ، چھوٹے بڑے سارے بلائے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں تو انہوں بھی دعوت دیاں، اور قدرتی گل ہے اور اس واسطے بھی میں کدھرے دور نہ جا سکیاں سوائے پڑیال دے، پڑیال آیا دعوت دے کے گیا، کل سنگ بنیاد ہے ہاسپٹل دا، اس واسطے بھی میں دعوت انہوں دینے واسطے آیا، دعوت قبول کرو، اور اتنا دور نہیں 20 منٹ کا راستہ ہے، اور انشاءاللہ وہ نقشہ اور وہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ رب کی رحمت برسے گی، اور اس برستے رب کی رحمت میں ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ آپ کی دعائیں بھی شامل ہوں گی، اور آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، صحت کے لیے ایک خوبصورت بلڈنگ کا آغاز کل سے شروع ہو جائے گا۔ 1:30 بجے جمعہ میں خود پڑھاؤں گا، تھوڑی سی گفتگو بھی کروں گا، تو آپ تمام کو میں دل کی گہرائیوں سے دعوت دیتا ہوں، آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ ہم نے تمام سہولیات جس قدر مجھ سے ہو سکا، ابھی تو میں رقم کا ذکر نہیں کر سکتا، 10.5 کروڑ مجھے انجینئر نے بتایا کہ یہ تیار رکھو، ہم 6 مہینے میں اہلیان چکبیلی کے لیے 25 بیڈ کا ہسپتال تیار کر دیں گے۔ اس میں ہر طرح کی مشینری ہوگی، اور 24 گھنٹے ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر وہاں پر محفوظ موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ لوگوں کی دعائیں بھی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی محبت بھی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کا تعاون بھی چاہتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے، ٹرسو لو؟ اللہ تعالیٰ تم سارے نے سلامت رکھے اور شاد و آباد رکھے۔ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں تاکہ مرحوم کے درجات کی بلندی اور زیادہ ان کو خدا نصیب فرمائے۔ ہاں دوسری بات یہ، سید جابر حسین شاہ صاحب یہ حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے سچے پکے مرید ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں یہاں پر صدر مدرس ہیں درس نظامی کا۔ ہمارے پاس کم از کم 42 بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں، جو پہلے سال سے لے کر
چھٹے سال تک درس نظامی کے وہ بچے ہمارے پاس زیر تعلیم ہے الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے وہ مدرسہ تو دیکھ ہی لیا ہے نا، میں نے بڑا اس پر پیسہ خرچ کیا ہے، تو اپنے اپنے بچوں کو وہاں پر آپ لائیں، ان کو داخلہ دلوائیں، دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم بھی۔ اور ساتھ میں نے حضور شیخ العالم کا وہ منصوبہ بچیوں کی تعلیم کے لیے بلڈنگ جو اس وقت مکمل ہو چکی ہے، رنگ روغن تمام تر سہولیات وہاں پر آ چکی ہیں، ہم بچیوں کے درس نظامی اور کالج کا بھی وہاں پر کل میں اعلان بھی کرنا چاہوں گا، اس کے لیے اساتذہ کرام کا تقریباً بندوبست ہو گیا ہے، دینی تعلیم بھی ہوگی، دنیاوی تعلیم بھی ہوگی، اور ہم نبی کی محبت پڑھائیں گے، صحابہ و اہل بیت کی محبت بھی پڑھائیں گے، تو اس کا بھی باقاعدہ اعلان ہوگا۔ اور میں نے وہ ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے تھے، عدنان صاحب، فہیم صاحب، نعیم صاحب، گاڑیوں کا بھی بندوبست کریں گے، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی دیں گے، خوب بہترین تعلیم دنیا کی بھی، بہترین تعلیم دین کی بھی ہم دیں گے، اور انشاءاللہ بچوں کا مستقبل، بچیوں کا مستقبل دین و دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہاں محفوظ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پہلے میں ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد تسی کرو، اور آواز نال ایسا محسوس ہو کہ آواز فضا میں جا کے واپس تھوڑے دلی داخل ہو تے آواز نال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آواز نال آواز ملا کے میرے نال پڑھو، اللہ ہو 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 اللہ ہو
اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ پڑھے ہو یار دعا کریں۔ سارے باب تفسر فاتحہ تفسر اخلاص اولا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا سلام قولا من رب رحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اس تو علاوہ ایک خاتون نے 43,000 مرتبہ درود پاک بھیجیا ہے، وہ بھی دعا بھی شامل کرو تے انہوں دی کچھ مشکلات ہیں، انہوں واسطے بھی دعا کرو، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہ العالمین جو کلمات طیبات ملفوظ کیتے گئے اور جو درود و سلام پیش کیتا گیا، اللہ اپنے دربار نبی پاک دے صدقے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اے محفل سجائی گئی ہے، اللہ ایدہ ثواب تیرے کرم اور تیرے احسانات نو سامنے رکھتے ہیں، نبی دا وسیلہ پیش کر کے تواڈی خدمتی پیش کرنے اللہ قبول تے منظور فرما۔ اللہ ایدہ سارا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار پیش کر دیں تو قبول فرما۔ الہ العالمین آپ علیہ السلام دے وسیلہ تے جلیلہ نال تمام انبیاء مرسلین اہل بیت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین تمام ارواح مومنین مومنات تو بعد میرے مولا خصوصیت نال اس کا ثواب جناب ارشاد صاحب مرحوم مغفور نو عطا فرما۔ اللہ اس پڑیال دے جتنے اہل ایمان حالت ایمانی دنیا تو گئے اللہ سب نو ایدہ ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین سب دے درجات نو بلندی عطا فرما۔ الہ العالمین خاندانہ نو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ ارشاد صاحب دے تمام بچے خاندان انہوں ہر غم ہر مصیبت تکلیف تو محفوظ فرما۔ تساں سارے جس پیار اور جس محبت نہ لائے ہو اللہ اور اس دے رسول اور انہ دے یاران دیاں گلاں سنیاں، اللہ تو انہوں اس دا اجر دین تے دنیا بھی عطا فرمائے۔ تمام بیماروں خدا شفا نصیب فرمائے۔ ساڑھے برطانیہ دے ساتھی کچھ بیمارن جنہ وچ جناب مولانا خلیفہ محمد اعجاز احمد نیروی صاحب بیمارن دعا کرو خدا انہوں نے بھی شفا نصیب فرمائے۔ اور جڑے جڑے لوگ دل وچ جو بھی آرزو تے تمنا لے کے بیٹھے ہیں میرے مولا تیرے کار تیری دسترخوان رحمت تے بیٹھے ہیں، اللہ سب دیاں مراداں پوری فرما، سب دی عزت آبرو سلامت فرما، اللہ اعمال دی اصلاح عطا فرما، عقائد دی پختگی نصیب فرما، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا فیضان نصیب فرما، صحابہ و اہل بیت دے سامنے اپنی عقیدتاں قربان کرنے دی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین سلف صالحین دی نگاہاں اور انہاں دیاں دعاواں نصیب فرما۔ اس پورے پڑیال پر اپنی رحمتاں برکتاں دا دریا جاری و ساری فرما۔ الہ العالمین جنہ دے کاروبار برکت نہیں تو برکت نصیب فرما۔ میرے مولا جڑے
لا ولدن اولاد نرینہ نہیں، اللہ انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد والے انہوں اولاد دیاں خوشیاں نصیب فرما، اللہ جڑے سفر چن انہوں دا سفر بالخیر فرما، الہ العالمین جڑے حاضر چن انہوں بابرکت فرما، ساڑیاں ماما پہنا اللہ انہیں دی عزت آبرو محفوظ فرما، الہ العالمین علماء ملت اسلامیہ اور مشائخ اہل سنت نو استحکام اتفاق تے برکات عطا فرما، تفریق و تشتیت تو اساں ساریاں نو محفوظ فرما، جتنے بزرگ آئے اللہ انہ دی بزرگیاں وچ اضافہ فرما، جڑے نوجوان آئے اللہ انہوں نو سوز بلالی عطا فرما، صداقت صدیق اور عدالت عمر اور حیاء عثمان اور شجاعت حیدری دے نور نال مسرور فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.